I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. دنیا ایک بڑے تصادم کے دانے پر کھڑی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک چنگاری جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی امن ہے، معیشت اور سیاست کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف دو ممالک کے درمیان کشیدگی کا نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے امن و امان ہے، معیشت، سیاست اور آئندہ آنے والی عالمی منظر نامے کا سوال ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، جو اب صرف بیانات، خبروں یا دھمکیوں تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک عالمی تصادم کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی کوئی نئی بات نہیں۔ جب 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور آیت اللہ خمینی نے اقتدار سنبھالا، تبھی ایران نے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دے کر اس سے ہر قسم کے سفارتی، تجارتی اور انسانی تعلقات ختم کر دیے۔ اس کے برعکس اسرائیل نے ایران کے بڑھتے ہوئے جوہری پروگرام اور اس کے خطے میں بڑھتی ہوئی مداخلت کو اپنا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہ دونوں ممالک ایک خاموش جنگ میں مصروف ہیں، جس میں سائبر حملے، خفیہ آپریشنز، بحری کشیدگیاں اور پراکسی گروہوں کے ذریعے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش شامل رہی ہے۔ 2024 کے آخر میں اسرائیل نے جب غزہ پر شدید حملے کیے اور حماس کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی، تب ایران نے واضح طور پر فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی دوران شام، لبنان اور عراق میں ایرانی اثر و رسوخ رکھنے والے گروہوں نے اسرائیل کے خلاف مختلف محاذوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اسرائیل نے نہ صرف ایران کے قریبی اتحادیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا بلکہ تہران کے قریب بعض جوہری تنصیبات اور عسکری مراکز پر بھی خفیہ حملوں کے الزامات لگے۔ ایران نے ان حملوں کو براہ راست اعلان جنگ قرار دیا اور اسرائیل کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اب اپنے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے مطابق ایران اب یورینیم کو 90% تک افزودہ کر چکا ہے، جو کہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضروری حد سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیل، جو کبھی بھی ایران کو ایٹمی طاقت بنتے نہیں دیکھنا چاہتا، بارہا اعلان کر چکا ہے کہ اگر بین الاقوامی برادری خاموش رہی تو وہ اکیلا بھی ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دے گا۔ یہ اعلان محض زبانی بات نہیں بلکہ اسرائیل کی فضائی اور خفیہ ادارے اس سلسلے میں کئی عملی اقدامات بھی کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 2025 میں یہ کشیدگی کس رخ پر جا سکتی ہے؟ کیا یہ محض پراکسی جنگ تک محدود رہے گی یا پھر واقعی ایران اور اسرائیل براہ راست ایک دوسرے پر حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات محض مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کی معیشت، توانائی کی فراہمی اور سیاسی توازن کو متاثر کریں گے۔ ایران اور اسرائیل کی ممکنہ جنگ کا مطلب ہوگا تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ، عالمی منڈیوں میں ہلچل اور لاکھوں افراد کی بے گھری۔ یورپ، امریکہ، چین اور روس سب اس کو اپنے اپنے مفادات کے متناظر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ کی طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ روس اور چین ایران کے ساتھ معاشی اور دفاعی تعلقات کو مستحکم کر رہے ہیں۔ یہ عالمی تقسیم ہمیں ایک نئی سرد جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے جس میں صرف ایک چنگاری بہت بڑے طوفان کا سبب بن سکتی ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کی حمایت کرتا آیا ہے، لیکن ایران اور اسرائیل کے اس ممکنہ تصادم میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے۔ ایک ایٹمی اسلامی ریاست ہونے کی حیثیت سے پاکستان نہ صرف مسلم دنیا کے اتحاد کا سبب بن سکتا ہے بلکہ ایک پرامن حل کے لیے سفارتی کوششوں میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ امت مسلمہ جذباتی بیانات سے آگے نکلے اور حقیقت پسندانہ، باوقار اور مرطوب حکمت عملی کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی آج کے دور کا سب سے خطرناک تنازع بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا کو قیادت، بصیرت اور حکمت کی ضرورت ہے، نہ کہ جنگ و نفرت اور تباہی کی۔ اگر دنیا نے سنجیدگی سے اس معاملے کو نہ لیا تو یہ تنازع پوری انسانیت کو کسی نہ کسی انداز میں متاثر ضرور کرے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ ہونے جا رہی ہے؟ کیا دنیا کو ایک نئے عالمی بحران کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے، کیونکہ آپ کی رائے ہمارا حوصلہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔